Ladies and gentlemen, welcome to Ambassador's Lounge once again. Today we are going to talk about the ongoing tariff and trade war initiated by Mr. Trump immediately after assumption of his office. This has wide-ranging consequences for the entire world, including Pakistan. It has caused a lot of ripples in the whole world, particularly among the trading communities in the world. What are the implications of the tariffs that have been levied by Mr. Trump, especially for the international trading system, as well as Pakistan, which is one of the where United States is Pakistan's major export destination. To talk about this particular issue, we have invited today Dr. Nadeem ul Haq. Doctor, you are familiar with Dr. Nadeem ul Haq. He is a renowned economist who has been associated with Pakistan Institute of Development Economics for a long time. He was also a member of International Monetary Fund for almost 24 years and has been advisor to at least two governments as resident representative in Egypt and Sri Lanka. Welcome, Dr. Saab, to our show once again. To ask questions, I have my colleague, Ambassador Riaz Bukhari, with me. So let's initiate the discussion. Sir, may I have the privilege of asking you the first question? The question is simple. What does Trump want to achieve with his blanket tariffs? پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اٹس ریئلی اے پلیزر ٹو سی دیٹ دی ایمبیسڈرز لاؤنج ہیز بیکم این انسٹیٹیوشن. ہم لوگ بڑے شارٹ اسٹیمنا والے لوگ ہیں, بہت جلدی کام چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کام کو جاری رکھا. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری چیز ہے. انشاءاللہ you have already gained traction and you will influence policy. I hope so. اچھا جی, جو آپ کا سوال ہے بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ہیز این آنسر آن دس. کہتے یہ ہیں کہ دیر از اے ڈاکیومنٹ کالڈ مارالاگا اکارڈ, جو ٹرمپ نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے, اور اس کے دو جو ایڈوائزرز ہیں, ایک تو وہ کیا ڈیم سم تھنگ اس کا نام ہے, اور دوسرا دو جو اکنامک ایڈوائزرز ہیں وہ اس کے ساتھ مسٹر بیسنٹ. ہاں بیسنٹ بالکل, جو ٹریجری والا ہے, اور ایک اور ہے دو, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ نیوارو جو اکانومسٹ ہے وہ کام کر رہا ہے. اب یہ جو بندے ہیں دے آر ناٹ ویل نون اکانومسٹ بائی دا وے. اوکے, ان کا نام نہیں آتا امنگ دا ٹاپ اکانومسٹ, دے آر کائنڈ آف آن دا مارجن. اور جو اگر آپ سوچیں جو بہت تکڑے نام ہیں اکانومسٹ کے جن کو ہم سب سلام کرتے ہیں, گرو مانتے ہیں, پیپل لائک لیری سمرز, پیپل لائک پال کروگمن, وہ تو گالیاں دے رہے ہیں. جیفری سیکس وہ سائڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں, لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں بالکل کہ یہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے. جی بالکل. تو کسی کو کچھ نہیں پتا. ہاں یہ ضرور ہے, اسپیکولیشنز یہ ضرور ہے کہ یہ ایک چیس پلیئر ہے, شاطر ہے, پوکر پلیئر ہے. ہی از پلئنگ پوکر. ہی از بلنگ پیپل, جیسے وہ کہتا ہے کہ 70 countries are kissing my ass. اس کے ورڈز ہیں. تو یہ کر رہا ہے, اور پھر وہ اس کو ڈیلے بھی کر رہا ہے. بٹ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی اس کی بہت غلط ہے. ہی از ڈسرپٹنگ دا ورلڈ سسٹم. آئی کم ایٹ اٹ فرام اے ویری ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. آئی لک ایٹ اٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پیپل لائک اس, دا مارجنلائزڈ پیپل ان دا ورلڈ, کہ جو بیچارے پیچھے رہ گئے. افریقہ ہو گیا, ہم لوگ رہ گئے جو پیچھے رہ گئے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں ٹرمپ جو کر رہا ہے اس کی بڑی چیزیں جو ہم بات کر سکتے ہیں, پر جو ہیڈ لائن یہ ہے کہ ٹرمپ نے دنیا کا سسٹم توڑ دیا. اس موو سے اس نے دنیا کا سسٹم توڑ دیا. اس نے یو ایس ایڈ ختم کر دی, اس نے ایڈ انڈسٹری کو دھکا لگا دیا, اس نے وہ کیا کہتے ہیں ایک دو انٹرنیشنل ایجنسی کو دھکا لگا دیا, WTO چھوڑا نہیں پر دھکا لگا دیا, اور اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ سسٹم نیا بنائے. اب اس کی وجوہات کیا, وہ بھی بڑی مزدار ہے. وہ بھی بڑی مزدار ہے. دیکھیے, جو ایک چیز ہے جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو دنیا کو کانکر کیا, دس از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے لا فیئر سے کانکر کیا. انہوں نے ڈائریکٹلی کانکویسٹ نہیں کیا جیسے باقی کالونیز نے کی. ملیٹریلی کیا, بعد میں کیا, پر شروع میں نہیں کیا. پر انہوں نے جو شروع کیا کام, ایکچولی شروع ہو گیا تھا, اینڈ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آئی شوڈنٹ بیکاز یو نو دس بیٹر دین می, 1919 میں شروع کیا. 1919 میں ایٹ دا ٹریٹی آف ورسائے اگر غور کرے تو وہ جو تھا وڈرو ولسن,
میپس مڈل ایسٹ کے اس نے بنائے, انگلینڈ نے نہیں بنائے, اس نے بنائے. اور اس وقت سے, بلکہ وہ کیا کینز نے جب لکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارا جو پرائم منسٹر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سارا تو امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا. اس نے جب وہ سسٹم بنایا تو اسی وقت میرا خیال ہے انہوں نے, کئی لوگ کہتے ہیں اس پہ کتاب لکھی تھی کسی نے, کہ دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے برٹش امپائر کو ٹیک اوور کرنا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار, پہلی فرسٹ ورلڈ وار بھی نیل فرگسن تو کہتا ہے کہ بہت بڑی بے وقوفی تھی برٹش پرائم منسٹر کی جو وہ فرسٹ ورلڈ وار میں گیا, اور دوسری ورلڈ وار میں اگین انگلینڈ کو نہیں جانا چاہیے تھا, وہ اپنی امپائر انہوں نے ختم کر دی. پر دوسری ورلڈ وار کے بعد جو آپ کو یاد ہے کہ جی جو بریٹن ووڈس کانفرنس ہوئی تھی جس پہ میرا ادارہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک پیدا ہوئے, وہ ایک بہت بڑا کارنر سٹون ہے انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کا. اور جو امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ 3 چیزوں پہ چڑھی ہوئی ہے. سب سے امپورٹنٹ ملٹری اسٹرینتھ تو ہے ہی جی, بٹ دوسری چیز ان کی جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ڈالر. ایبسولوٹلی. ہم سب جیب میں ڈالر لے کے پھرتے ہیں, بالکل. ہم سب ٹریڈ جو بھی کام کرتے ہیں ہم ڈالر میں گنتے ہیں. میں تو روپے میں بات ہی نہیں کرتا. اب کوئی چیز مجھے جو وہ چائے والا بھی کچھ دیتا ہے تو میں ڈالر میں گنتا ہوں کیا قیمت ہے, بیکاز کوائٹ فرینکلی دیٹس آل دیٹ میٹرز. روپے کی ویلیو تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں جاتی ہے. تو ہم ڈالر میں سوچتے ہیں سارا کچھ. دوسری چیز یہ کہ ساری انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سارے ہمارے ریزروز ڈالر میں, اور ہمارا سونا بھی ان کے پاس پڑا ہے. بالکل, ہر کسی کا سونا پڑا ہے ان کے پاس. انڈیا نے ابھی منگوایا تھوڑا سا واپس, بٹ پوری دنیا کا سونا فورٹ ناکس میں پڑا ہے. اب وہ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے فورٹ ناکس کا سونا آڈٹ کرو, اگر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. پر اس نے جو دھکا لگایا سسٹم کو, پر اس سسٹم میں ایک خامی بھی ہے, بہت سخت خامی, جس کو ٹرمپ ڈیل کر رہا ہے, کہ جب میں اور آپ ڈالر لے کے پھر رہے ہیں تو ڈالر کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ اسی طرح آئے گا نا اگر یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کرے. اگر یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں رن کرا تو ہمارے پاس ڈالر کیسے آئے گا؟ پھر تو ڈالر وہی رہ جائے گا. صحیح. تو ان کو ڈیفیسٹ رن کرنے پڑتے ہیں. اور ہم لوگ, چین جب ریزرو کرنسی لیتا ہے جو ٹریلین ڈالرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں, ٹریلین ڈالرز ناٹ بلین, ٹریلین ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اس انہوں نے یو ایس ڈالرز میں, تو تبھی ہے نا ٹریجری بلز جو انہوں نے جو لیے, وہ تبھی لے سکتے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, ورنہ نہیں لے سکتے تھے. جی جی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو انہوں نے ڈیفیسٹ رن کیا, ان کو مصیبت پڑ گئی. صحیح. دیکھیں ہر چیز کا حد ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ ماشاءاللہ کوئی چینی پی رہے ہیں تو آپ کو چینی پینے کے بعد کوئی ڈائبٹیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شراب پی رہی اور گیٹ ڈرنک. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کریں تو دنیا سارا جو لے رہی ہے ٹریجری بلز, تو یو ایس کا ڈیٹ سٹاک اب 100% سے اوپر چلا گیا جی ڈی پی کے. جی. اب ان کا ڈیٹ بڑھ گیا. اچھا, ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. جی. اب وہ ٹرمپ نے زور لگایا ہے اور اس نے اس کو سلام کرنا چاہیے, اس نے اس کو پرابلم کو ٹیکل تو کیا. اچھا. ٹیکل اس نے جو کیا, اس نے جو یہ شروع کی ہے بات ٹریڈ وار کی, ہے ہمیں شوق پہنچا سب کو, پر پوری دنیا تو جاگ گئی نا. اس کا جو فارمولا ہے وہ بھی بڑا سمپل ہے. فارمولا اس کا کوئی بڑا تکڑا فارمولا نہیں ہے, سب اکانومسٹ گالیاں دے رہے ہیں. اس کا فارمولا صرف یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کے ساتھ کتنا ہے, بالکل, اور اس کا ڈیوائڈ کرتا ہے امریکہ سے آپ کتنی چیزیں لے رہے ہیں. بالکل. جی ایسا ہی ہے. دیٹس آل. اب وہ فارمولا صرف یہی ہے کہ میرا ڈیفیسٹ کم کرو. جی. اور ہر کسی کو یہ انوائٹ کر رہا ہے کہ تم بتاؤ میرا ڈیفیسٹ کیسے کم کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے تو اچھی چیز ہے, امریکہ کا ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے. امریکہ نے کبھی اس کی ہسٹری آف ڈیٹ اگر دیکھیں, ان کی ایک بندے نے کتاب لکھی 5000 years آف ڈیٹ, اور امریکہ کا ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے 2 سال کا بڑا ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. امریکہ کا ڈیٹ سول وار میں اوپر گیا تھا, پھر زیرو ہو گیا جی ڈی پی کے حساب سے. جی. اگر فرسٹ ورلڈ وار میں اوپر گیا, پھر نیچے آ گیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں اوپر گیا. اس وقت امریکہ کا ڈیٹ بہت اوپر ہے کمپیئر ٹو $1 ٹریلین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کا گڈس کی ٹریڈ میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے. بٹ ڈیٹ تو ان کا 16 ٹریلین ہے. جی, وہ اس سے زیادہ ہے. ڈیٹ 16 ٹریلین ہے. 16 ٹریلین امریکہ کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اب اس نے وہ ڈیٹ تو ریڈیوس کرنا ہے, ورنہ اگر ڈیٹ نہیں ریڈیوس کرے گا وہ پھنس گیا. ڈیٹ نہیں ریڈیوس کرے گا تو یو ایس کی ریٹنگ گر گئی تھی. آپ کو یاد ہے بائیڈن کے زمانے میں یو ایس کی ریٹنگ گر گئی تھی. فرسٹ ٹائم یو ایس کی ریٹنگ فیل فرام AAA ڈاؤن ٹو B something. ٹھیک ہے نا, جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, پہلی دفعہ ہوا. اب ٹرمپ کو پتہ یہ بھی ہونا ہے, پر وہ پھنس گیا. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر پرابلم ہوتا ہے. اچھا, دوسری ایک اور بھی چیز ہے جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, ہی از آلسو ٹرائنگ ٹو ڈیویلیو دا ڈالر. جی. جب آپ اور میں سارے ڈالر رکھنا چاہتے ہیں تو ڈالر کیسے ڈیویلیو ہوگا؟ بالکل. اب وہ ڈالر کو ڈیویلیو بھی کر رہا ہے, پر اگر ڈالر کو ڈیویلیو کرے گا تو ہمارا جو پیار ہے ڈالر کے ساتھ, ہمارا جو رومانس ہے ڈالر کے ساتھ, وہ گھٹ جاتا ہے. بالکل. اور اگر ہمارا رومانس گھٹ جاتا ہے تو پھر امریکہ کی ڈالر کی ڈیمانڈ بھی گھٹ جاتی ہے. بالکل. تو پھنس گیا ہے, اس کو وہ کوشش کر رہا ہے ڈیل کرنے کی. اب اگلی موو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کرے گا.
کیونکہ یہ تو اس نے موو کر دیا. پر اس موو کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارا سسٹم ڈسٹرپٹ ہو گیا. پر آپ کی سائڈ سے بھی اگر دیکھیں, یو آر ماشاء اللہ فارن پالیسی ایکسپرٹس, تو نیٹو کو اس نے دھکا لگایا ہے. جی بالکل, کوائٹ فرینکلی میں تو بھنگڑا ڈال رہا ہوں. نیٹو کو تو ٹوٹنا چاہیے. نیٹو تو ایک ڈیفینسو الائنس ہے ہی نہیں, نیٹو از اے ویری اگریسو الائنس. بدماش ہے, 4 یا 5 ملک اس نے تباہ کر دیا. جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی. تو نیٹو ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہمیں تو, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی, یہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے. ہم ابھی تک کیا پچھلی سینچری میں رہ رہے ہیں یا ماڈرن سینچری میں آ گئے کہ ہم جو ملٹری اسٹرینگس سب بات کرتے ہیں, یورپ کو ملٹری بڑھانی چاہیے, ہمیں ملٹری کیوں بڑھانی چاہیے بھائی؟ میرا تو خیال ہے ملٹری ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں رشیا کے جو ڈیزائنز ہیں وہ اس کے اگینسٹ ان کو اپنے ڈیفینس کے لیے. رشیا نے آج تک اٹیک تو کیا نہیں کسی کو. یوکرین کی مثال تو وہ لیتے ہیں. یوکرین بس ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹے ملکوں کو اٹیک کیا. بٹ یورپ نے سالا, روس کون گیا, ماسکو کون گیا؟ ماسکو یورپینز گئے نا. ماسکو کبھی نہیں آیا. یوکرین ضرور گیا, پولینڈ گیا, ماسکو ادھر افغانستان آیا, بٹ ماسکو ہیز نیور گون بیونڈ پولینڈ. ویئر ایز یورپ ہیز ٹوائس گون ٹو ماسکو. بالکل, جرمنی بھی گیا, فرانس بھی گیا, دونوں ماسکو تک گئے, مار کھا کے, بٹ دے ڈڈ گو ٹو ماسکو. دے برنٹ ماسکو. ٹھیک ہے نا, نیپولین برنٹ ماسکو. تو یہ تماشا کیا بنایا ہوا ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز اور وار کیجوالٹی بھی سب سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار کی رشیا کی, سوویت. بالکل. تو یہ مسئلہ ہے جی. ٹرمپ پھنس گیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس بھی پھنس گیا. ان کو اپنا ڈیٹ اسٹاک ریڈیوس کرنا ہے, ان کو اپنے ڈیفیسٹ ریڈیوس کرنا ہے. ہاں, دوسری چیز جو ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے وہ بہت اسٹوپڈ بات ہے, بٹ خیر کہہ رہا ہے کہ جی وی مسٹ میک ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی, میں یہی آنا چاہتا تھا. جی انڈسٹری کی جو بات کر رہا ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آتی انڈسٹری اب کیا رہ گئی ہے. بالکل جی بالکل. انڈسٹری دیکھیں, اب جو روبوٹس آ رہے ہیں, چین آلریڈی ہیز واٹ دے کال ڈارک فیکٹریز, جہاں کبھی بتی نہیں جلتی کیونکہ وہ سارے روبوٹس کام کر رہے ہیں. تو روبوٹکس کی ایج میں مجھے سمجھ نہیں آتی بنانے کا کیا مطلب ہے. اور اب یو ایس اگر روبوٹکس میں لیڈ لے گا تو بنائیں گے چیزیں. بالکل. اب روبوٹکس میں تو ہم جیسے لوگ مار کھائیں گے. ہم نے جو لیبر کی ایکسپورٹ شروع کی ہوئی ہے وہ بڑی مار کھائے گی. میرا خیال ہم اس پہ جاگے ہی نہیں ابھی تک کہ یار یہ کیا آ رہا ہے, کیونکہ روبوٹس آر ہیئر. اٹس ناٹ ایز اف وی آر ویٹنگ فار دم ٹو کم. آپ علی بابا پہ جائیں, میں جا کے چیک کیا, دے سیلنگ روبوٹس علی بابا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو روبوٹس وہ دن دور نہیں ہے کہ میں کل کلب گیا تو میں نے ٹیسلا دیکھی. ٹھیک ہے نا جی, وہ دیر دور نہیں ہے. یہاں بھی ابھی کوئی سارے گیمکس پاکستان میں آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, لوگ دکھاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ اسی سال ہم کسی کے گھر جائیں گے اور ہمیں روبوٹ آ کے چائے سرو کرے گا. گیٹ ریڈی خان صاحب. ٹھیک ہے. اب اگر روبوٹس آ گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے, ہم اپنے جو ہمارے پاس 90 ملین مینول لیبر جو ہے یا دوسری جو ہے ہیومن لیبر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب, میں سبجیکٹ پہ ہی فوکس کرتے ہوئے آپ کی جو گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ناٹ بین فلی پریپیئرڈ ٹو پروسیڈ فردر ود ہز the tariffs he announced on 2nd of April. ہمیشہ جو بھی یو ایس پریزیڈنٹ آتے ہیں تو ان کے جو ٹریڈیشنل جو الائز ہیں ریجن میں, یورپ میں, ان کے ساتھ فردر بلڈ اپ کرتے ہیں ریلیشن شپ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے, پرٹیکولرلی جو ٹیرفس کے حوالے سے, آپ نے نیبرز کو انائی کیا, ایون کینیڈا کو انائی کیا, میکسیکو کے ساتھ ان کے ریشو چلتے ہی رہتے ہیں, لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ بھی, لیکن اس بار ٹارگٹ یورپین یونین بھی ہو گیا. تو ان سب کو ناراض کرتے ہوئے پھر کہا جاتا ہے جی کہ وہ ٹیرفس کے جو بھی اناؤنس کیا تھا انہوں نے میئرس, وہ سسپینڈڈ ہیں فار دا نیکسٹ 90 days. ان 90 days میں کیا کوئی نیگوسیشنز, ٹریڈ نیگوسیشنز سکسیزفلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنی لارج نمبر آف کنٹریز کے ساتھ 60 ہیں یا 90 ہیں, 90+ کی بات ہوتی ہے, تو جو جس کے ٹریڈ ریلیشنز کم ہیں اس کی باری کب آئے گی نیگوسیشنز کے لیے؟ دیکھیے جی, آئی ڈونٹ تھنک نیگوسیشنز کی اتنی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں پاکستان نیگوشیٹ کریں, میں کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں نیگوشیٹ کرنے کی. کئی کنٹریز کو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ٹھیک, اس نے جو نیگوشیٹ کرنا, سب سے بڑی نیگوسیشن چین کے ساتھ ہے.
ان کی سپر پاور رائیولری ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ ٹو یو. بالکل ٹھیک ہے جی. اصل تو سپر پاور رائیولری ہے, اور ٹرمپ دیکھ رہا ہے چین اوپر جا رہا ہے, انہوں نے چین کے ساتھ لڑنا ہے. اور میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا, مجھے یہ لگتی ہے 20th سینچری کی جنگ. آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے, بٹ وہ 20th سینچری کے موڈ میں ہے, ابھی تک لڑنا ہے. چین نہیں ہے, امریکہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. امریکہ کو یہ پرابلم ہے کہ چین کہیں ٹیک اوور نہ کر جائے. ٹیک اوور کر جائے گا کیا ہوگا؟ امریکہ نے اس موو میں اپنی سافٹ پاور ہی گیو اپ کر دیا. امریکہ کی سب سے بڑی چیز سافٹ پاور تھی. وہ یہ تھی کہ ہم سب امریکہ جانا چاہتے تھے, ہم سب امریکہ رہنا چاہتے تھے, لینڈ آف اپرچونیٹیز. ہاں جی, اور ہم سب سپر مین کی ٹی شرٹ پہنتے تھے اور مکی ماؤس اور یہ, وہ سافٹ پاور بھی اس نے ختم کر دی ہے. بٹ ان ہز فیور جو میں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا اس نے بات سوچی نہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں نا, ہی از اے پوکر پلیئر, ہی از اے ڈیل میکر. آپ کو دی آرٹ آف دا ڈیل. ہی از اے ڈیل میکر, ہی از اے پوکر پلیئر. وہ کہہ رہا ہے چال چلو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اس نے, یورپ تو ڈرا بیٹھا ہے. یورپ تو آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, یورپ تو امریکہ کی بلی بن گیا نا. یورپ کو تو جاگ آ ہی نہیں رہی, اور نہ میرا خیال یورپ جاگ سکتا ہے. وہ تو پتہ نہیں کس ملیوں میں چلے گئے, یو نو بیٹر دین می. وہ بول نہیں سکتے بیچارے, ڈرے بیٹھے ہیں. تو اس نے یورپ کو کاؤ ڈاؤن کرنا ہے. ایک دفعہ یورپ کو کاؤ ڈاؤن کر لے, اپنے ساتھ ملا لے, ان کے ٹیرس پکڑ لے, کینیڈا وغیرہ چھوڑ ڈالیں گے. الٹیمیٹلی انہوں نے جانا کہاں ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہی ٹریڈ کرنا, اور کیا کرنا ہے. ہم لوگ بھی چھوڑ ڈال رہے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ امریکہ کے ساتھ ہی ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, اور ہمارے پاس ہے کون, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے. اب اس میں 2-3 چالیں جو چین چل سکتا ہے وہ دیکھنے والی ہیں. چین نے پہلی چال تو چلی ہے کہ جی ہم نہیں بیک ڈاؤن کریں گے. انہوں نے تڑی کے ساتھ تڑی لگائی ہے, تڑی کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ چین نے جو پچھلے 30 سال کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا. اس نے جو ہمارے ایریا میں بیلٹ اینڈ روڈ اور اوبور اور یہ چیزیں جو بنائی ہیں, اور اس کے اندر سی پیک وغیرہ, اس کے اندر اس نے بڑے الائز بنا لیے اور بڑی گڈس کی مارکیٹس کھول لی ہیں. اب چین کا وقت آ گیا, وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ وہ مارکیٹ انٹیکٹ رہے گی کہ نہیں رہے گی, اور چین کا جو انفلوئنس ہے وہ انٹیکٹ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اسی کانٹیکسٹ میں تو یہ دیکھتا ہوں, یہ جو منرلس کی کانفرنس ہوئی تھی جہاں امریکن آئے تھے, چین نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے. وہ امریکہ نے ایک چال کھیلی تھی کہ ہم جا کے بات کریں. اب منرلس کی گیم بھی بیچ میں آ رہی ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو کنٹرول ریئر ارتھ اینڈ ریسورسز. اب چین اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, افغانستان پہنچ کے آیا, یہ تو وہ گیم ایک چل رہی ہے نا. مور امپورٹنٹلی اس میں یہ چیز آئے گی کہ جو گلوبل مارکیٹ ہے, امریکہ از ویری بگ, بٹ امریکہ اونلی کنٹرولز 15% آف دا ورلڈ ٹریڈ, ٹھیک ہے نا. چائنا اسٹل ہیز اے پریزنس, وہ اس کی 15% کے قریب ہے. باقی کنٹریز, ہم جیسی کنٹری تو 0/0 ہیں. ہمارا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, جو سارا امریکہ کی پاور میں کہہ رہا ہوں, ایون بگر دین ہز ملٹری, امریکن ملٹری از دی اکنامک سسٹم دیو کریٹڈ. یہ جس میں ڈالر بیس سسٹم ہے, جس میں انہوں نے گولڈ کو بھی تباہ کر کے ہر کسی کو ڈالر کے ساتھ لگا دیا. آپ اور میں آج ڈالر میں سوچتے ہیں, پہلے گولڈ میں سوچتے تھے, اب ڈالر میں سوچتے ہیں. اور ہمارے ترازوں میں اگر کوئی پیسے پڑے تو ڈالر ہی پڑے. اب چین نے اس میں آنا ہے. دوسری چیز اس سسٹم کی جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیمنٹ سسٹم, کہ جب ہم پے کرتے ہیں, کچھ آپ اور میں پے کرتے ہیں, تو ہم ڈالر میں پے کرتے ہیں. وی ڈونٹ پے ان روپیز اور یوان اور وٹ ایور. وہ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ نیو یارک بیسڈ ہے. اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سوئفٹ سسٹم, کہ اگر میں نے کوئی پیسے بھیجنے, آپ کو پیسے بھیجنے, میں نے کراچی میں بھیجنے, تو وہ بھی وہاں سے جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر میں نے چین بھیجنے, ازبکستان بھیجنے, سارے نیو یارک کے تھرو جائیں گے. ناؤ چین از ٹرائنگ ٹو فائٹ دیٹ. اب اس میں کین چائنا کنونس دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ یوان از اے ویلیو. اور اگر چین کنونس کرتا ہے کہ ہمارے ریزروز, ہمارے پاس کوئی اب 11-12 ملین ریزروز پڑے ہیں, وہ سارے ڈالر میں اس وقت, کیا ہم ان میں سے آدھے یوان میں رکھیں گے؟ ہم نے ابھی تک, ہم نے کیا, پوری دنیا نے ڈالر سے یورو کی طرف بھی نہیں گئے. ہم تو ڈالر میں رکھتے ہیں نا زیادہ تر, یورو بہت کم ہوتا ہے. ین کی طرف بھی نہیں گئے. اب چین کے پاس یہ ہے چیلنج. انہوں نے کوشش کی ہے برکس کے تھرو ایک سسٹم بنانے کی, کوئی کہتے ہیں 8-10 کنٹری شاید مان گئی ہے, پر ابھی آپریشنل نہیں ہوا. دوسری چیز, سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے ڈیل سائن کی ہے کہ جو آئل پرائس ہے وہ یوان میں بھی سیٹل ہو سکتی ہے, پر ابھی تک آپریشنل نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا 73 میں جب نکسن نے گولڈ سٹینڈرڈ توڑا اور ڈالر بیس سسٹم بنایا, تو اس نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کی تھی وہ کہا تھا, وہ آئل ڈالرز, کیا اس کو کہتے ہیں, اس کو ایک اسپیشل نام, پیٹرو ڈالر. پیٹرو ڈالر جو تھا,
پیٹرو ڈالر از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف سسٹم. یہ جو ہم لوگ نہیں سمجھتے نا, یہ لافیئر جو ہے نا جس میں یہ چیزیں نکال دیتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, ہم سب فالو کرتے ہیں بلائنڈلی, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اب امریکہ وہ اس سے پیچھے تو ہٹ رہا ہے, بٹ ایٹ سیم ٹائم دے وانٹ ٹو مینٹین دیٹ, کیونکہ ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہوگا, پہلے تڑی لگائی تھی وین ہی کیم ٹو پاور کہ اگر کسی نے ڈالر کو ہاتھ لگایا تو میں لڑوں گا, میں انویڈ کر دوں گا, کہ ڈالر کو ہاتھ نہ لگانا. اب کویسچن یہ ہے کہ ٹرمپ کیا اس سب کچھ کو مینٹین کر سکتا ہے, اس سسٹم کو بھی مینٹین کر سکتا ہے, ٹیرف والز بھی لگا سکتا ہے. ٹیرف وال لگانے کی ضرورت کوئی نہیں, وہ ایروڈ کر دے گا. ہی وانٹس پیپل ٹو ایکسپورٹ مور, ٹیک مور US ایکسپورٹس. ہی وانٹس us to give him our minerals and things, وہ تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو. اگر وہ سکسیڈ کر جاتا ہے تو اس کی تھڑی ہے, ٹھیک ہے, پھر تو پلیڈ اے ویری گڈ گیم. اگر وہ کہتا ہے, یورپ کو کہتا ہے سالہ یہاں آ کے ہماری گاڑیاں خریدو, ہماری چیزیں خریدو, اور وہ مان جاتے ہیں, BMW کم بیچتے زیادہ کرتے ہیں وہاں. BMW نے تو خیر, مرسیڈیز نے ساؤتھ کیرولائنا میں آلریڈی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, بٹ وہ کہتا ہے اور پلانٹس لے کے وہ لے جاتے ہیں اگر, تو وہ جیت جاتا ہے. اس کی ہوپ یہ ہے کہ بلی کر کے وہاں چیزیں لے آئے گا, اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرے گا, اپنا ڈیٹ سٹاک کم کرے گا, اور پھر بھی ڈالر سسٹم انٹیکٹ رکھے گا. اگر تو یہ کر سکتا ہے تو بہت بڑی وکٹری ہے. اب دا کویسچن ہے کہ چین کے پاس اب اس نے چال کھیلنی ہے, چین نے, اور وہ کھیل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر آپ نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ چائنا اور US کے درمیان ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور 2024 کے فگرز کے مطابق تقریباً $295 بلین کا ڈس ایڈوانٹیج تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ویزاوی چائنا. نکسن شاک کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے گولڈ سے ڈی لنک کیا ڈالر کو, کیا ڈو یو تھنک دیٹ مسٹر ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دی انٹرنیشنل گلوبل ٹریڈنگ سسٹم ونس اگین, جبکہ انہوں نے WTO خود امریکنز نے پوسٹ 95 پوسٹ ورلڈ وار انہوں نے بنائی تھی, اور یہ جو وار ہے چائنا اور US کے درمیان, اس کا ورلڈ اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ویری گڈ کویسچن جی. دیکھیے دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ان دا US انٹرسٹ ٹو ری رائٹ دا رولس. رولس تو سارے US انٹرسٹ میں, انہوں نے لکھے ہوئے سارے, ہم نے تو نہیں لکھے, انہوں نے سارے رولز لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو IMF ورلڈ بینک کا سسٹم ہے, یہ جو SWIFT کا سسٹم ہے, یہ جو WTO کا, سارا ان کے فیور میں ہے. تو اٹ از ناٹ ان ہز انٹرسٹ ٹو ری رائٹ دس اور گیٹ ریڈ آف اٹ. اور اس نے وہ کہا بھی ہے. جو اصلی بات یہ ہے کہ اب وہ کانفلکٹ گولز کا آ گیا کہ اس سسٹم کے اندر ڈالر ہیجمنی از بیسڈ ان دا فیکٹ کہ دیر از اے گلوبل ڈیمانڈ فار ڈالرز. اگر گلوبل ڈیمانڈ فار ڈالرز کم ہو جاتی ہے تو سسٹم کانٹ بی مینٹینڈ. گلوبل ڈیمانڈ فار ڈالرز اسی پہ کہ امریکہ ہمیں بیچتا جائے, ڈالر بیچتا جائے, پر بیچے گا کیسے؟ ہمیں کچھ دے کے ہی ہم سے کچھ لے کے بیچے گا نا, تو ہم سے گڈز لے کے بیچے گا, اور کیا کرے گا؟ اور تو کوئی طریقہ نہیں. ہمیں وہ ہم سے گاڑیاں لے گا, جو چیزیں لے گا, کاٹن لے گا, ٹیکسٹائل لے گا, ہم ڈالر لیتے ہیں پھر, اور ہم ڈالر کو ہولڈ کرتے ہیں. تو اس سسٹم میں جو لکھا ہوا ہے کہ ڈیفیسٹ انہوں نے رن کرنا ہے, بٹ ڈیفیسٹ رن کرتا ہے تو ڈیٹ سٹاک بڑھ جاتا ہے. جب ڈیٹ سٹاک بڑھ جاتا ہے, 100% GDP ڈیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ریٹنگ ایجنسیز ہم سب کہتے ہوئے یہ کب پھر کرے گا, یہ امریکہ کب ڈیفالٹ کرے گا؟ اگر ڈیفالٹ نہیں کرے گا تو کچھ تو کرنا پڑے گا. ڈیٹ سٹاک 200-250% پہ تو نہیں جا سکتا, تو پھنس گیا اب. تو ہی از ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا رولز ان اے سرٹن وے. ہی از ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا رولز تاکہ امریکہ پھر بھی آن ٹاپ رہے. وہ کیسے ہوگا؟ اگر ساری کنٹریز مل کے, جو وہ بلی کر رہا ہے کہ آپ, وہ اس کو ٹیرف میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے سے چیزیں خریدو. وہ ٹیرف میں نہیں, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. دوسرا ٹیرف میں اس طرح انٹرسٹڈ ہے کہ میرا ڈیٹ سٹاک ختم ہو. تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اگر امریکن ڈیٹ گر جائے کس طریقے سے, اگر ہم سب اس کو چیزیں زیادہ بیچیں, ٹھیک ہے, زیادہ اس کو ایکسپورٹ, ہم زیادہ وہاں سے خریدیں, ہم سے خریدیں, جی بالکل خریدیں زیادہ, جی. تو جب وہ ہم زیادہ خریدیں گے اس کا ڈیٹ سٹاک گرے گا, اور جو اس کو سرپلس آئے گا تھوڑا بہت, وہ اس پیسے سے اپنا ڈیٹ خریدے گا واپس. یہ اس کی گیم چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب دنیا اس کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ. اب میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد چین بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ وہ تھوڑی سی ان کی نیگوسیشن ہوگی, دوبارہ واپس آ جائے گی بات. اور یہ چیز ضرور ہو جائے گی کہ تھوڑا بہت US ٹریڈ ڈیفیسٹ گر جائے گا. چین کے انٹرسٹ میں بھی ہے, سب کے انٹرسٹ میں تھوڑا گرا دے. تو چین بھی کوشش کرے گی 100 بلین کے قریب لے آئے, باقی کنٹری بھی کوشش کریں گی اس کا لے آئے, تو US کا جو ٹوٹل ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا بہت گر جائے گا, ٹھیک ہے. وہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے اگر گر جائے. اس کے ساتھ جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ US کو SWIFT سسٹم اور یہ سسٹم کو مینٹین کرنا ہے اور اس کو کسی طریقے سے چلانا ہے. اگر US کا ڈیفیسٹ گر جاتا ہے اور ڈیٹ سٹاک گرتا ہے
तुम्हारा कॉन्फिडेंस डॉलर में बढ़ जाता है. ठीक. अगर लेट्स से यूएस का ट्रेड डेफिसिट अगले 4-5 साल में 100 समथिंग लेट्स से 100 बिलियन पे आ जाता है या 150 पे आ जाता है, और वो बाकी पैसे जो है वो उनका डेट स्टॉक जो है वो आ जाता है 80% पे, तो दुनिया फिर कहेगी वाह वाह कमाल हो गया. तो ये वो गेम खेल रहा है. इट्स ब्रिंकमैनशिप बट इट्स अ वेरी क्लेवर गेम. गेम तो बड़ी क्लेवर है सर, लेकिन इससे लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं. जो इनिशियल जो उनकी अनाउंसमेंट थी, उसके बाद आपने ग्लोबल रिएक्शन देखा, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखा, लोगों को बहुत बिग लॉसेस, ब्लड बाथ हुआ. या तो अभी जो आपने बात की कि जी यूएस चाइना गेम उनकी है, उनके सेटलमेंट हो जाएगी, बाकी जो स्मॉल प्लेयर्स हैं. लेकिन जो अगर ये बात सिर्फ यूएस चाइना की थी, तो पर इतनी बड़ी काम करने की, प्लान करने की ज़रूरत क्या थी कि हर कंट्री 90 कंट्रीज़ के लिए उन्होंने लिस्ट बना दी कि इस पे इतने परसेंट, इतने 10%, 20%, 30%, कनाडा को टारगेट किया गया, और जो कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट होती थी यूएस की, अब वहाँ पर एंटी यूएस सेंटीमेंट ज़्यादा है. तो इतनी बड़ी गेम खेलने की ज़रूरत क्या थी अगर बात सिर्फ यूएस चाइना की थी? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. वो यूएस चाइना की गेम बाइडन ने भी कोशिश की थी, ये भी पहली टर्म में कोशिश करा था, कोई बात नहीं बनी. ठीक है ना. इसकी बाकी कंट्री से भी इसने कहा यार खुल के एक दफ़ा, जो पंजाबी भी नहीं कहते कि बस खुल के लड़ो, आओ जी बस, झटका इसने तरीका इख्तियार किया ना. उसके अंदर 1-2 और चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं. यस, चांसेस आर वी हेडेड फॉर अ ग्लोबल रिसेशन. गोल्डमैन सैक्स ने तो प्रॉबिलिटी कर दी है 60 to 70% के ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं. और यस, ये यूएस स्टॉक मार्केट्स हैव सफर्ड बैडली. आई थिंक वी लॉस्ट अबाउट $5 trillion इन द यूएस स्टॉक मार्केट, विच इज़ अ वेरी बिग सम. अगर आप सोचें हमारे जीडी से 10 गुना ज़्यादा हो गया. ठीक है, मानते हैं बिल्कुल हुआ है. बट अगेन वो पॉलिटिशियन आदमी है और शातिर आदमी है, उसने कैलकुलेट जो किया है. रिमेंबर ट्रंप की एक और भी चीज़ बहुत बड़ी है, ईगोस का बहुत बड़ा है, एंड ही लव्स टू विन. और आपको उसका शो अगर याद हो तो 8 द डील या वो जो शो यू आर फायर्ड, और वो जो उसका ईगो बहुत बड़ा है. तो ट्रंप की एक बहुत बड़ी, आई थिंक उसकी, अगेन आई एम रीडिंग बिटवीन द लीव्स, मुझे नहीं पता, कि उसकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर है कि वो हिस्ट्री में कई दफ़ा कह चुका है आई एम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, आई मीन बिगर देन जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन. ठीक है, तो वो हिस्ट्री में नाम छोड़ना चाहता है. तो 2-3 तरीके उसके हैं. एक तो वो ग्लोबल सिस्टम को रिवायर करना चाहता है. नंबर 2 वो जो करना चाह रहा है कि जी ये जो कनाडा वगैरह की बात की, मेरा नहीं ख्याल कि उसने बगैर सोचे की है. वो ग्रीनलैंड को लेने की फ़िक्र में है. ठीक है ना, और शायद ले भी ले जी, क्योंकि अगर आप याद करें हम लिंकन को क्यों तारीफ़ करते हैं, या क्यों तारीफ़ करते हैं, मेडिसन ने लुइसियाना ख़रीदा था, लिंकन ने मेरा ख्याल अलास्का, ये वकीली ने अलास्का ख़रीदा था, लिंकन ने कुछ और. तो कई प्रेसिडेंट ने यूएस को एक्सपैंड किया, एंड एक्सपेंशन वाज बिल्ट इनटू द यूएस डीएनए. और वो देखे ना, मैक्सिको, टेक्सास मैक्सिको में था, आधा मैक्सिको वो खा गए. ठीक है ना. तो अब मैक्सिको आधा ज़्यादा खा गए, वो बहुत बड़ा हिस्सा ले गए. तो ट्रंप की ये कोशिश है कि एक्सपैंड करें एक तरफ से. दूसरी तरफ की कोशिश ये है कि रिसेशन अगर करनी है, जो आनी है, तो अर्ली इन हिज टर्म करें, लेटर ना करें. ठीक. तो वो कह रहे हैं इस साल कर लो, 3 साल रीबिल्ड करो, और फिर यू विल गो इनटू हिस्ट्री एज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट. तो अभी वो चल रहा है, रिसेशन भी लेने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, इन द होप कि अगर वो डेट रिड्यूस कर देगा, अगर वो ये एक्विजिशन कर लेगा, अगर वो मिनरल्स ले जाएगा जैसे उसने ज़ेलेंस्की से ले लिया ना, और अगर वो ये चीज़ें कर लेगा तो ही विल बिकम अ ग्रेट प्रेसिडेंट. सर, इसमें यूएस अलाइज जो हैं वो तैयार नहीं है. वो नहीं तैयार. बट डू दे काउंट? उनके बगैर, डू दे काउंट? उनके बगैर ना. क्या यूएस आगे निकलेगा, आगे चलेगा? वो नेटो को वो समझ रहा है कि उसके घर की लौंडी है, और राइटली सो. नेटो ने आज तक यूएस के आगे चू नहीं की. और आपको याद है टोनी ब्लेयर को हम सब कहते थे पूडल. ठीक है ना, और बरतानिया को पूडल कहते हैं. अब आप लोग मेरे से बेहतर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को जानते हैं कि यूरोप की क्या वैल्यू है अगेंस्ट अमेरिका. बात आपकी ठीक है, सॉरी सर, लेकिन किसी यूएस प्रेसिडेंट ने हिस्ट्री में इस तरह नेटो को चैलेंज नहीं किया जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना अप्रोच, वो यही है कि ये नेटो, आपने देखा जब वो जाता है, G20 में गया भी नहीं पिछली बारी, और जब वो गया था G20 में, आपने देखा उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसने सारे लीडर्स को इधर उधर करके बीच में से
نکل جاتا تھا. تو ٹرمپ کی جو ہے اپروچ وہ یہ ہے کہ امریکہ از دا mightiest country in history and he's right, and he has to assert himself. And Europe, he has confidence کہ یورپ کچھ نہیں کر سکتا. he has confidence نیٹو نہیں جائے گا. میرا خیال جو اچھی بات ہے 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو دنیا میں جو ٹرسٹ امریکہ میں تھا وہ ختم ہو گیا. نیٹو والے بھی ری ویلیو کر رہے ہیں بٹ آئی تھنک وہ پھنس گئے ہیں. اب دے ہیو نو ویئر ٹو گو. اور نیٹو والوں نے اس کے کہنے پہ وہ کر دیا جو اس کے لیے بڑی فیوریبل بات ہے. اور یہ اس کو پش کرنے کی یہ ٹیرفس اگین اس طرف ہے کہ بھائی میرے سے ویپنز خریدو. میرے پاس ویپنز ہیں بیچنے کے لیے. F-16 F-35 وغیرہ وغیرہ وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یورپ کو اس نے پش کیا کہ بھائی ڈیفینس کے اپنے 2% 3% لگاؤ تاکہ میرے ویپنز بکیں. تو ہی از ٹرائنگ ٹو پلے دیٹ گیم. اینڈ کوائٹ فرینکلی آئی تھنک کہ ہی ہیز کوائٹ اے گڈ ہینڈ ان ہز ہینڈ. اس کے پاس اچھا پتے اچھے ہیں. اب کیا یورپ کے پاس کمپیریبل پتے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ سب بات تو وہی کارڈز والی آ گئی نا. پریزیڈنٹ نے کہا جی میرے پاس کارڈز ہیں تو چائنا نے کہا جی پرنٹ تو ہم نے کرنے ہیں. تو اٹس اے ٹو وے ایز فار ایز چائنا از کنسرنڈ. اگین کمنگ بیک ٹو یورپ, جی ان کا سپورٹ بیس ہے امریکہ کا, امریکن سپرمیسی کا. آپ اپنے اس بیس کو آنوائے کر لیں, اپنے لارجسٹ نیبر کینیڈا کو آپ ناراض کر لیں اور وہاں پر جو گڈ ول ہے ساری لوز کر جائیں. گرین لینڈ کے لیے کیا ہے گرین لینڈ میں اکنامکلی, میں اکنامک ٹرمز میں پوچھ رہا ہوں. منرلز بہت ہیں وہاں پر. منرلس کی ساری اس کی یو نو اس کو ایکسپلوریشن کے لیے, اس کو ریئلائز کرنے کے لیے یو نیڈ فنڈنگ اینڈ ٹائم. بالکل صحیح. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو انیکس کر لیں, ہم ڈیل کر لیں, وہ تو پھر ڈنمارک سے کرنی پڑے گی. تو وہ ہیز دیکھیں جی دی ادر تھنگ ٹو ریکگنائز بٹ ٹرمپ دیٹ یو آل نو, ٹرمپ جو یو آر فائرڈ والا ٹرمپ جو ہے, وہ جو ڈیل والا ٹرمپ ہے, ہی از آلسو اے بلی اینڈ ہی از کیپیبل آف بلینگ. اور وہ بلی کر کر کے اس پہنچ گئے یہاں, جو مرضی کر لیں. اس نے ڈیموکریٹس کو تو چت کر دیا نا. ڈیموکریٹس لائک اٹ ناٹ, ڈیموکریٹ چت ہو گئے. دے ڈونٹ ایون ہیو اے کینڈیڈیٹ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ہم. ٹھیک ہے. اور ابھی جو وہ کر رہا ہے, یہ جو اگلی الیکشن آئے گی 2 سال کے بعد, اس میں اب پتہ چل جائے گا کس پانی میں ہے. کیونکہ ابھی تک تو از کنٹرولنگ بوتھ دا ہاؤس اینڈ دا سینٹ, بوتھ ہاؤسز سوری. اینڈ دا پوائنٹ از کہ دس کا ہے یہ اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ کانگریس چوں بھی نہیں کر سکا. آپ سوچیں کانگریس نے کس پریزیڈنٹ کو اتنا لیور دیا ہے. گو بیک ٹو میرا خیال کینیڈی کے زمانے سے لے کے آج تک ہر پریزیڈنٹ کو کانگریس نے بیڑیاں ڈالی ہیں. اس کو کچھ کر نہیں سکے. اچھا اس نے جوڈیشری کو بھی کاؤ ڈاؤن کر دیا. اس نے 26 امینڈمنٹ پاس نہیں کی پر اس نے ان کو بلی تو کیا. اور سپریم کورٹ بھی اس کے ساتھ ہے کہ جب وہ بلی کرتا ہے سپریم کورٹ بھی ساتھ ہے, بیکاز اس نے ججز 3 لگائے ہوئے. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. The world is learning from our experience. ہاں سر اپنے پہلے ٹرم میں ٹرمپ صاحب نے چائنا کے اوپر جب 20% ٹیرفس انہوں نے لگائے تو جو ٹریڈ والیوم تھا وہ 26% سے کم ہو کے 13% ہو گیا. چائنا کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. تھوڑا سا یعنی اس کو سکسیس کہا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے یہ جو نئی ٹیرف اور ٹریڈ وار انیشیٹ کی گئی ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر چائنا کی جو پروڈیوس ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ میں نہیں جاتی تو خود چائنا کے پاس ان گڈس کا سرپلس ہو جائے گا اور پھر وہ ڈمپنگ کے اوپر آ جائے گا, خاص طور پہ ان کنٹریز میں جہاں پر اس کا اثر بہت زیادہ ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں. تو ادھر کی جو مینوفیکچرنگ ہے اور جاب مارکیٹ ہے اس کو بڑا افیکٹ پڑے گا, کیونکہ چائنا کی گڈس جو ہیں وہ ڈمپ ہوں گی ان ملکوں میں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن کہ اس ٹیرف اور ٹریڈ وار کے کانسیکوینسز ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی ضرور آپ کی بات 100% کریکٹ ہے, ہوگی ڈمپنگ اور ضرور امپیکٹ آئے گا, ضرور امپیکٹ آئے گا. دیکھیے لائک اٹ ناٹ چائنا ہیز بیکم دی مینوفیکچرنگ سینٹر آف دا ورلڈ. اب جو چائنا چیزیں بنا سکتا ہے اس قیمت پہ کوئی نہیں بنا سکتا, ہم بھی نہیں بنا سکتے. حالانکہ ان کا لیبر اوپر چلا گیا ہے, بٹ پوائنٹ یہ روبوٹکس جو آ گئے ہیں وہ ان کے اس لیے گیم چینجر ہے.
اینڈ چائنا ہیز گاٹ اے لیڈ ان روبوٹکس. دی اونلی کنٹری دیٹ کمپیٹس ود دی یو ایس اور کوئی نہیں. جی بالکل. تو اب یہ جو گیم آ رہی ہے اس میں یس, بلکہ سر معاف کیجیے گا, کہا یہ جاتا ہے کہ مائکرو چپس یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کو دیتا ہے, لیکن اے آئی میں یونائٹڈ اسٹیٹس خود اتنا آگے نہیں ہے جتنا چائنا آگے جا رہا ہے. اب یہ ریس ادھر جا رہی ہے. جی. ہم جو را لیبر لے کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ان کو پلمبر کا سرٹیفکیٹ دے دو, یہ ہم بیوقوف ہم ہیں. اینڈ کوائٹ فرینکلی آئی تھنک وی نیڈ ٹو ویک اپ. آئی تھنک تھرڈ ورلڈ نیڈس ٹو ویک اپ. تھرڈ ورلڈ کو کوئی نہیں تنگ کر رہا, ہم اپنے محتاج ہیں. میں نے ایک پیپر ابھی ریسنٹلی لکھا تھا, آپ دیکھیں اگر آپ کو موڈ ہو تو, کہ جی مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ ہماری کمپنی ہے اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آپ کی فوج بہت بڑی ہے, آپ کی کمپنی بہت چھوٹی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنی $1 بلین کمپنی ہے, کو پتہ ہے؟ $1 بلین. $1 بلین تو ہر بچہ وال اسٹریٹ پہ جیب میں لے کے پھر رہا ہے. ایک کمپنی جب نہیں بنتی ہے اس کے پاس $1 بلین ہوتے ہیں. بالکل. ہماری 3 یا 4 یا 5 کمپنیاں بابا بلین. ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس کتنی کمپنی ہے؟ ریلائنس از 360, ٹاٹا 350 ملین, ریلائنس از 250 بلین. دبئی میں چل جائیں, ملیشیا میں چل جائیں, ملیشیا میں 40-50 بلین کی کمپنی ہے. ہم کمپنی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. ہمارے ایکسپورٹرز جو ہے, میں ملتا رہتا ہوں, ہمارے گولفرز والے ایکسپورٹرز گولف کھیلتے رہتے ہیں سارا دن. ان کو ایکسپورٹ کرو تو وہ لنڈن چل جاتا ہے, یا پارٹنر ہم ملیشیا جا کے میں گولف کھیلوں گا. بھائی ایکسپورٹ کے لیے میں سر سری لنکا میں رہتا تھا, میں نے ساروں کو فون کیا, میں نے کہا سری لنکا آؤ بھائی کچھ کام کرو. وہ یار وہاں کیا کرنا ہے, افریقہ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں بھی محنت تھوڑی کرنی پڑے گی. وی شوڈ ویک اپ. محنت کرے, ذرا بھاگ دوڑ کرے, اپنی چیزیں بیچیں, کچھ چیزیں بنائیں بھی. اب سیلکوٹ والی آپ کی کمپنی ہے, میں نے ان کو اسٹڈی کی ہے, کیا ہے پدی کمپنی ہے, چھوٹے چھوٹے کرکٹ بیٹ بنا رہے. کوئی کیوں نہیں یار, نائکی کیوں نہیں بنتے, کوئی اچھی چیز کیوں نہیں بناتے؟ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ویک اپ کال فار اس ٹو. ہم بھی جاگیں. یہ روتے نہ رہیں کہ ڈمپنگ ہوگی ڈمپنگ ہوگی. کیا ڈمپنگ ہوگی؟ ڈمپنگ ہوگی ضرور ہوگی, پر آپ بناتے کیا پہلے بتائیں. ابھی بھی ڈمپنگ ہو رہی ہے. میں جتنی چیزیں لیتا ہوں سب چین کی. میں تو کیا چیز لیتا ہوں, جی بالکل ایسے کیا چیز لیتا ہوں, جرابیں لیتا ہوں چین کی ہوتی ہیں. بالکل. جرابیں تو شاید پاکستانی ہوتی ہیں, بٹ یہ کور چین سے آ رہا ہے. بہت کچھ چین سے ہر چیز سر. بالکل. وہ جو قلم ہے چین سے آ رہا ہے. کھلونے بھی امریکہ جو خریدتا ہے وہ سارے سے آ رہے ہیں. ادھر سے آتے ہیں. وہ بچے کے لیے میں چھوٹا سا لے لیا چیز, مجھے نہیں ہوتا وہ فجٹ چیز, جی وہ $100 کی سالی مجھے ملی وہاں داتا دربار کے پاس. تو یار خدا تو یہ ہے. تو پر مجھے بتائیے کہ اگر وہ بنا سکتے ہمارے لوگ کیوں بنا سکتے؟ یہ اصل بات ہے. تو آئی تھنک اٹس پرابلی اے ویک اپ کال فار دا تھرڈ ورلڈ ٹو, اینڈ وی شوڈ ویک اپ اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ میکنگ تھنگ. چائنا اگر یہ چیزیں بنا سکتا, فجٹ بالز بنا سکتا ہے, پلینگ کارڈ, ہم پلینگ کارڈ بھی نہیں بنا سکتے. جی بالکل. کیا اس میں بھی ڈمپنگ ہوتی ہے؟ ہم کون سے پلینگ کارڈ بناتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ڈمپنگ ہوتی ہے؟ ہم کون سے ڈائس ہے, ڈائس بھی چائنا بنائے گا, کیوں نہیں ہم بنا سکتے؟ ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو چیلنج آور سیلوز ٹو. ہم بہت لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, بٹ وہ ڈو یو بین ایمبیسڈرز. آپ لوگ خود مجھے بتائیے جس کنٹریز میں آپ تھے کیا ہم ایکسپورٹ کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں سر. وہ کل ہم نے کسی پروگرام میں پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہماری ایکسپورٹ باسکٹ جو ہے وہ اس میں سوائے ٹریڈیشنل آئٹمس کے کہ جس میں کہ وہ اسپورٹس گڈز ہیں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ, اور لیدر جیکٹس وغیرا کبھی ہوا لیدر کی چیزیں ہوتی تھیں, کبھی وہ بھی اب نہیں ہے. ایک رائس رہ گیا ہے اور 1-2 چیزیں اور ہیں, اور ہمارے پاس کچھ انڈسٹریل پروڈکشن تو ہماری ہے ہی نہیں کچھ. اب مجھے بتائیے سر یہ ٹائیاں بھی نہیں بنا سکتے؟ جی بالکل. اب مجھے بتائیے ٹائی کتنی مشکل بات ہے. بالکل. مجھے یاد ہے میں جب وہاں واشنگٹن میں کام کرتا تھا جی, تو وہ باہر کھوکھے لگے ہوتے تھے. جی چین سے ٹائیاں لے کے آتے تھے, $3 کی ایک ٹائی بیچتے تھے, $10 کی 3 ٹائیاں بیچتے تھے سالے. ٹھیک ہے یار, کیوں نہیں ہم یہ کر سکتے؟ صحیح. یہ کیا بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ وی ہیو ٹو بلڈی ویل ویک اپ, اینڈ آئی تھنک it's good we should wake up. And America is not the only market we have. Because why can't we go to Africa? Why can't we go to South America? Why can't we go to the Far East, Australia? That's our fault, not America's fault. And Trump is right. He has spoilt us too much. کہ جی وہ آ جاؤ نیو یارک میں پھرو, واشنگٹن میں پھرو, تھوڑے کپڑے بیچ کے آ جاؤ. کہ اس سے نکل جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ہاں آف کورس تکلیف ہوتی ہے, اٹس ناٹ ایز پلیزنٹ ایز نیو یارک, بٹ چاہے سینیگل جائیں آپ, برکینا فاسو جائیں آپ سوڈان جائیں, جا کے بیچیں. یہ ہوتی ہے ٹریڈ یہ نہیں ہوتی کہ جی مجھے بس اچھا بزنس کلاس میں سفر کروں, نیو یارک اتروں, اچھے ہوٹل میں رہوں, اچھا کھانا کھاؤں اور بیچوں. صحیح. سر یہ جو بھی ٹیرفس, سسپینڈڈ ٹیرفس میں کہوں گا, ان کا افیکٹ پاکستان پہ بھی ہونا ہے. ہم بھی لسٹ میں ہیں.
اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا جو ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ آئی تھنک پرہیپس دا لارجسٹ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر آف پاک یو ایس ٹریڈ؟ Does it offer some opportunities for Pakistan? Because if there are bad relationship between US and China, then there should be something for Pakistan as well. نہیں جی میرا نہیں خیال ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ہم اتنے چھوٹے ہیں, پدی کا شوربہ, اتنے سے ملک ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری جب اگر ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے بھی تو کتنی بڑی, $5 بلین. بہت تھوڑی, کچھ بھی. $5 بلین امریکہ کے حساب سے کیا ہے جی, کچھ بھی نہیں. سرپلس ہے تو سر, چلیے, دیٹ از اے بگ تھنگ. پر ان کا بھی دیر ٹاک, چاہے جتنی بھی ٹریڈ ہے لیکن سرپلس ہے. 3.8 بلین ہمارا سرپلس ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی نہیں. ٹرمپ از ناٹ آؤٹ ٹو گیٹ اس. ہمیں جو اپنے لیے کرنا ہے, جو ہم نہیں کرتے, جو ہم پچھلے 30-40 سال سے لکھ رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ. ہم اپنے لیے اپنے ٹیرفس گرائیں. میں تو کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑی چیز ہے ہم ٹیرفس گرائیں. کہیں ٹرمپ کو یار ہم نے گرا دی, بیچو جو بیچنا ہے. ہم اپنے ٹیرفس کیوں اتنے بڑھائے ہوئے ہیں 50% پہ؟ جی اسٹوپڈ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ٹیرف گرا لیں, اس کی گاڑی آنے دیں فورڈ چھوڑ, کیوں نہیں آنے دیتے ہم؟ ٹھیک ہے, ہم نے کیوں روکی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹیسلا کو آنے دیں, یا ٹیسلا کو دعوت دیں, لے آؤ بھائی ٹیسلا. ایلن مسک کو جا کے, میں تو کہتا ہوں ایلن مسک کے پیری پڑ جاؤ یار, آ جا, تینوں کی چاہیے. ہمارے ریونیو جنریشن میں فرق پڑ جائے گا. کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈومیسٹیکلی جو ہم کسٹم ڈیوٹیز میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, پر ہمیں چاہیے, اس پہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا. بالکل افیکٹ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ کسٹم سے کوئی ملک نہیں چلتا. یہ اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. پورا 1920 سینچری کی ہسٹری اس میں بھری ہوئی ہے. جو جیفری سیکس وغیرہ آپ نے بات کی تھی نا, جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ٹرمپ اس کے خلاف جا رہا ہے, بٹ لیری سمرز, جیفری سیکس, دے آر اپنے آپ کو چیخیں مار مار کے وہ ان کا گلا بیٹھ گیا کہ بھائی جان یہ غلط کر رہے ہو, تم ٹیرف سے نہ کھیلو. ہمیں سیکھنا چاہیے. امریکہ تو وہ تو اسٹریٹجک گیم کھیل رہا ہے. ہماری گیم کیا ہے مجھے بتائیے, ہماری گیم ٹیرف پہ کیا ہے؟ ہم جو گاڑی پہ 100% ٹیرف لگایا ہوا ہے, کیوں لگایا ہوا ہے؟ گاڑیاں منع کیوں ہیں, نہیں آ سکتی, کیوں نہیں آ سکتی؟ فورڈ وغیرہ آنے دیں بھائی, کمپیٹ کرنے دیں. جبکہ ہماری لوکل مینوفیکچرنگ تو کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم نے جاپانی مینوفیکچررز کو آپ نے یہاں پر فیسلٹیز, میں تو کہتے ہیں لیگو کے کٹس آ رہے ہیں, لیگو کے کٹس لا کے ہم بنا رہے ہیں. میرے نیبرز امریکہ میں کئی بڑے شوقین تھے, وہ گراج میں گاڑی بنا لیتے تھے, ان کو شوق تھا. ٹھیک ہے نا, کئی لوگوں کو یہاں بھی شوق ہے, میں جانتا ہوں 1-2 لوگوں کو یہاں بھی. وہ مر گیا بیچارہ عمر لغاری, اس کو بڑا شوق تھا, یہ کام کرتا تھا وہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیم اٹ وی ہیو ٹو ڈراپ دا ٹیرفس اور اصل. ورلڈ بینک کی اسٹڈی بھی شو کرتی ہے ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیرفس کی وجہ سے رو رہے ہیں. ٹیرفس کو ختم کریں, اور امریکہ کو جا کے ہم نے ٹیرفس ختم کر دیے جی, بھیجے چیزیں جو بھیجنی. اور آپ دلیر ہو نا, ذرا دلیر ہو. یہ جو ہے کیا ہو جائے گا, ہمارے ریونیوز گر جائیں گے. تو پھر سمپل بات ہے, ریونیوز گر جائیں گے. میری اس کے پاس سولوشن بڑی اچھی ہے, میں 1000 باری دے چکا ہوں. آپ کے سارے بیوروکریٹس ہیٹ می فار اٹ. ایلن مسک کو بلائیں یہاں اور کہیں یہ منسٹری خالی کرو. کم از کم فیڈریشن میں آپ کو اسلام آباد میں کم از کم 40 منسٹری ختم کریں. یو نیڈ another Doge here sir. بالکل جی, ڈوج ایلن مسک لے کے ہیں. ڈوج بھی نہیں میں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ایلن مسک لے کے ہیں. اس کو کہیں سالے ان کو فارغ کرو, فارغ کرو. یہ جو آپ مجھے بتائیں, خدا کے واسطے سر, میرا باپ بھی بیوروکریٹ تھا, اس کے پاس 1 چپڑاسی تھا, 1 پی اے تھا. اب آپ مجھے بتائیں, ایک گریڈ 17 کے افسر کے پاس 2-3 پی اے ہوتے ہیں اور 15 چپڑاسی. بالکل ایسے ہی. میرے باپ کے پاس اسٹاف کار کبھی نہیں تھی, کبھی, مطلب گھر میں گاڑی کبھی نہیں تھی. اسٹاف کار نہیں ہوتی تھی سر. اسٹاف کار وہ تھی جو کہ آتی تھی جب کہ کوئی فارن ڈگنیٹری آتا تھا نا, تو پھر وہ گھر آتی تھی, اس کو لے جاتا تھا قافلے کے لیے, اور قافلے میں جا کے پھر واپس ہو جاتی تھی. گھر میں نہیں کبھی آتی تھی. مجھے آج تک اسکول سے کسی گورنمنٹ کی گاڑی نہیں. اب تو اسکول ڈیوٹی پہ ایک کار ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ یشیاں ختم کریں, پیسے بچائیں. گورنمنٹ ایجنسیز کتنی بنتی, ہر روز سے گورنمنٹ ایجنسی بن رہی ہوتی ہے آپ کی. یہ یشیں ختم کریں, اپنے خرچے کام کریں, بجائے اس کے کہ ٹیرف لگا کے آپ نے یشی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اپنی ٹریڈ بڑھائیں. بیلاروس سے ٹریڈ نہیں ہوتی, ٹریڈ ہوتی اور جگہ بھی, بڑی جگہ دنیا میں. سر ون فائنل کویسچن. جی جی, تھوڑا سا شرارت والا کویسچن ہے پلیز, دا مور دا بیٹر. یہ ٹیرفس جو ہیں یہ نارتھ کوریا اور رشیا کے اوپر کیوں نہیں لگائے گئے؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو دیٹ, نہیں لگائے. اچھی بات ہے, کیوں لگائے؟ ان بیچاروں کا رول کیا؟ نارتھ کوریا تو کچھ بھی نہیں بھیجتا امریکہ کو. نارتھ کوریا تو بیچارہ آئسولیٹڈ قسم کا, اس پہ کیا لگائے؟ اس کا فارمولا جو ہے, دیکھیں اس کے فارمولا پہ از ٹرو. سر فارمولا از ڈیفیسٹ اوور ایکسپورٹس ٹو US, بس دیٹس اٹ. اگر وہ فارمولا چل رہا ہے
تو نارتھ کوریا تو کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس نے وہ فارمولا لگا دیا ہے, وہ ایک آئی لینڈ جہاں صرف وہ بندر ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, وہ کون سا آئی لینڈ ہے جو پتہ نہیں کیا آسٹریلیا کے پاس کوئی آئی لینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی لگا دیے اس نے, ٹھیک ہے, مانتے ہیں غلطی ہے کی ہے, بٹ دیکھیں جی ایک چیز یاد ہے, اٹس اے بولڈ موو. ہمارے لیڈران کیوں نہیں بولڈ موو کرتے؟ ہمارے لیڈران کیوں اتنے, پارڈن مائی فرینڈ, میں گندا لفظ استعمال کرنے لگا تھا, کیوں اتنے نااہل ہیں کہ آج تک وہ یہ بھی نہیں کر سکتے ایک ڈپارٹمنٹ بند کر سکیں, چپراسی کو فائر کر سکیں, اپنا ٹیرف کم کر سکیں. ہم نے کیا ویژنری لیڈرشپ دکھائی ہے ان 80 ایئرز آف دس تھنگ. ہر سال جا کے ہم آئی ایم ایف کے گھوڑے ٹیک لیتے ہیں. دیکھیں میرا پرانا ادارہ ہے, میں نے آئی ایم ایف بھی ہنستا ہے, ہم نے کبھی اتنا ملک نہیں دیکھا جو آ کے منتیں کرتا ہے, نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتا. میں سری لنکا میں تھا, سری لنکا کا فائنانس سیکرٹری تھا, وہ آئی ایم ایف کو کہتا تھا آؤ میرے سے بات کرو, اکیلا بیٹھ کے لڑتا تھا ہم سے, ٹھیک ہے. ایجپٹ میں گیا, وہ لڑتے تھے ہم سے, بلکہ ایجپٹ میں وہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ بھی کئی دفعہ کرتے تھے, یہ کریں گے ہم, یہ نہیں کریں گے. ہم نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر یہ کیا بات ہے؟ بات سمپل ہے جی, ہمیں ٹرمپ نے جو کیا ہے امریکہ کا سوچ کے کیا ہے, گیمبل ہے, بٹ آئی تھنک لیڈرشپ ریکوائرز گیمبلس. ہمارے جو لیڈر کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہوگا, میں تو نہیں کر سکتا, اس کا سیاسی بڑا نقصان ہوگا, ابھی تجھے بٹھایا کیوں وہاں؟ بالکل سیاسی نقصان ہوگا تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگلے الیکشن میں پھر وہ الیکٹ نہیں ہوں گے نا, وہ نہیں الیکٹ ہوں گے تو یہ ٹرمپ کے پاس کم از کم یہ بات ہوئی نا, وہ تو الیکشن کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. سر آپ کا آئی ایم ایف کا جو ایکسپیرینس ہے, ابھی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہم اچھے نیگوشیٹرز نہیں ہیں, ابھی کیبنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ جی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ واشنگٹن جائے گا اور ٹریڈ نیگوسیشنز کرے گا. آپ کیا ایڈوائس دیں گے ڈیلیگیشن کو؟ وہ جی وہ واشنگٹن سیر کرنے جا رہے ہیں, ان کو کیا ایڈوائس کرنی, میں تو کہہ چکا ہوں کئی ٹی وی شوز پہ, سیر کرنے جانا تو چلے جائیں, اوکے, سیر کرنے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. ان کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, یو بین ایمبیسڈرز, ان کو ملے گا کون؟ ان کو کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری شاید 15 منٹ دیتے. ٹرمپ نے کون سا ملنا ہے ان سے؟ ہمارا ایمبیسڈر بیچارہ بھاگتا پھرتا ہے, اس کو کوئی نہیں ملتا. ایک بندہ ہے واشنگٹن میں, نام بتاتا ہو رہے محمود, جو سارے ڈیموکریٹس کو کلٹیویٹ کرتا ہے, اس کے تھرو مل سکتے ہیں, پر وہ ڈیموکریٹک ہے, تو اور خراب ہے. ہم کو پاکستانی چاہیے جو کہ ٹرمپ ریپبلکنس کے ساتھ. نہیں سر, میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک فارمل نیگوسیشنز ہوں گی ٹریڈ کے حوالے کیا سے, نیگوشیٹ کریں گے, کیونکہ جب جائیں گا ڈیلیگیشن وہاں پر جا کے سیر کر کے نیگوسیشنز کے لیے جائے گا, واشنگٹن میں رہتا ہوں, تو ان کے بریف میں کیا آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں ان کے بریف میں کچھ نہیں ایڈ کرنا, تب ان کو واپس بلانا چاہتا ہوں. ان کو کہیں پہلے اپنا گھر تو سارٹ آؤٹ کریں, پہلے گھر میں کوئی دلیری دکھائیں, کوئی دکھائیں, ویژن دکھائیں, پھر ٹرمپ کو جا کے بتائیں ہم آدمی ہیں بھائی, ہم نر آدمی ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں. جب وہاں جائیں گے بلی کی طرح آئے ہمیں کچھ دے دو کچھ دے دو, تو وہ کہے گا دھتکارے گا آپ کو, کہے گا جاؤ, کوئی نہیں دے رہا, پھر کیا کریں گے؟ اور بسائڈ پوائنٹ یہ, اس نے آپ کو کوئی نہیں تنگ کرنا, اتنا چھوٹا آپ کا ڈیفیسٹ ہے, اس نے کوئی آپ کو تنگ نہیں کرنا. آپ کچھ دکھائیں دیٹ یو آر پیپل وردی آف سم تھنگ. اگر آپ سارا سیاسی نقصان ہو جائے گا, دیکھیں نا میں بجلی بھی نہیں چلا سکتا, 5 روپے قیمت نہیں کم کر سکتا, یہ نہیں کہ یار کیا بکواس ہے. آج تک ہم نے کون سا ریفارم کیا؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں, ہم نے ایک ریفارم نہیں کیا, جو کیا الٹا کیا. سر ہم پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں جی بہت ریفارمز ہو رہی ہیں, وہ پتہ نہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے نیگوسیشنز ہوتی ہیں, آئی ایم ایف ایف بی آر میں ریفارمز ہو رہی ہیں, گورنمنٹ اسٹرکچر میں ریفارمز ہو رہی ہیں. جس دن 30,000 بندہ نکالیں گے, بلکہ زیادہ, جس دن اس وقت سرکاری جو فیڈرل گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ہے 6 لاکھ بندہ ہے, 6 لاکھ میں سے کم از کم 1 لاکھ نکال لیں گے, اس دن مجھے بتائیں ریفارم ہوا ہے. جو ایلن مسک کر رہا ہے, اس نے یو ایس ایڈ ایسے بند کیے, جو یہاں یو ایس ایڈ کے بندے تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں. واشنگٹن میں گھروں کی قیمتیں گر گئی ہیں. واشنگٹن میں جو بیلٹ وے بینڈٹس بیٹھے ہوئے تھے, جو یو ایس ایڈ سے کھا رہے تھے, وہ گھر بیچ رہے, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, قیمتیں گر گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ریفارم. ریفارم یہ نہیں ہوتا جی کہ اچھا 5 روپے بجلی کی قیمت کم کر دیں گے, 1 روپے ادھر سے 1 روپے ادھر, یہ بل شٹ ہے. سب کو پتہ ہے بل شٹ ہے, اور سب کو پتہ ہے آپ کی عزت کوئی نہیں جب آپ ریفارم ہی نہیں کر سکتے. ٹرمپ جو مرضی ہے جی, دیکھیں امریکہ کے لیے صحیح ہے, اس نے امریکہ کو جگا دیا اور اس نے میک امریکہ گریٹ کر دیا. اب اس میں رسک ہے, میں نہیں کہتا اس رسک فری, بٹ امریکہ بنا ہے رسک لے کے. ہم تو رسک لیتے ہی نہیں, ہم تو دھوتی میں بیٹھے رہتے ہیں, اوے دھوتی پیو, منجی تے بیٹھو, لسی پیو. وہ اس طرح نہیں کام چلتا. دنیا میں آنا تو پھر آئے ہائے ہم بھی آ گئے بھائی, ہم آؤ, پھر پٹ پہ ہاتھ ماریں اور کہیں لڑنا ہے, اب لڑیں آئیں. آپ کر ہی نہیں سکتے, اب میں دم ہی نہیں ہے.
تو کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ فائٹ اٹ آؤٹ. 10 بندے جا کے وہاں سیر کر کے آ جائیں گے, بڑے اچھے ہوٹلوں میں رہیں گے, رات کو کھانے کھائیں گے, بیویاں جائیں گی شاپنگ کر کے آ جائیں گی. یہ نہیں, سوری, یہ کام ہی ختم کرنے آپ بےزتی کراتے ہیں اپنی. اور وہاں امبیسڈر اس وقت بھاگ رہے گا بیچارہ, یار کوئی مل لے. ملے گا کون؟ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری, وہ بھی اگر کوئی آپ کو ریپبلکن رے جیسا مل جائے گا جو ٹرمپ کے کان میں پھونک سکے گا, بیکاز اس نے ٹرمپ کو $2 لاکھ کم از کم دیے ہوئیں گے وہ کیمپین فنڈ میں. یہ بالکل پھر بات بنتی ہے. یہ نہیں جی یہ ہم جا رہے ہیں ڈیلیگیشن کیا جا رہی ہے, ہمیں کوئی پہلے پیپر دیکھا جائے نا, ہمیں بتائیں نیگوشیشن سٹانس کیا آپ کا. مجھے تو کوئی نہیں پتہ, کوئی ہے بھی کہ نہیں, یا صرف بھیک مانگنے جیسے ہم جاتے ہیں. ہاں جی دیکھیں جی پلیز خدا کے واسطے, یار کیا دنیا, عزت ہماری ختم ہو گئی بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, pleasure. آپ نے گفتگو سنی. ٹرمپ صاحب نے ساری دنیا میں شاک ویوز انہوں نے پہنچا دی ہیں. ورلڈ ٹریڈنگ سسٹم جو ہے اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے. ٹیرفس جو ہیں وہ ہر ملک کے اوپر انہوں نے کم و بیش لگائے ہوئے ہیں. اس کے نتائج آئندہ کیا ہوں گے یہ ابھی کہنا مشکل ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا کہ پاکستان کے لیے یہ جہاں چیلنج ہے وہاں اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. ہمیں ان چیلنجز سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے انڈسٹریل بیس کو اور کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, اور صرف ٹیرفس کے ذریعے ہی اپنی انکم جنریشن کے بجائے اگر ہم جو ہیں وہ دوسرے میجرز پہ آئیں. جو زیادہ ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک وہ ان اسٹریٹجیز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے, تو پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں دونوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.